بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یقول الحق، اللہ یقول فرماتا ہے، الحق بالکل سچ، اللہ سچ فرماتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے۔ ان وعد اللہ حق، ان بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، حق سچا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بچوں، ان دو آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سچا ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی جھوٹ، کوئی مکاری، کوئی چلاکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سچے ہیں اور سچائی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جتنے وعدے ہم سے کیے وہ تمام کے تمام وعدے بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا ہر لفظ سچا ہے اور فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کوئی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا جو فائدے کے بغیر ہو، جو فضول ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہم سے جتنے وعدے کرتے ہیں، اپنے جتنے زندگی کے بارے میں جتنے احکامات دیتے ہیں، جتنے حکم دیتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور جو وعدے وہ کرتے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتبہ اس نے لازم کر لیا ہے، علی اوپر، نفسہ خود اپنے، الرحمہ رحمت کرنا، اس نے اپنی مخلوق پر رحمت کرنا اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ چڑیا کی آواز آ رہی ہے نا؟ آئی نا؟ کوے کی آواز بھی آ رہی ہے صبح صبح آج۔ تو پودے، سارے پرندے، سارے درخت، سارے جانور، حتیٰ کہ پتھر بھی، مٹی بھی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ ان میں سے کچھ زندہ چیزیں ہیں اور کچھ بے جان چیزیں ہیں، تو ساری اللہ کی مخلوقات نا۔ تو دیکھیں اللہ نے اپنی مخلوق کے ذمے کچھ کام لگا دیے ہیں، وہ ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں نا۔ اور یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، ہمارے فائدے کے لیے، اور ہمیں انسانی مخلوقات میں سے سب سے بہتر بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا کیا ہے؟ ذرا غور کریں اس بات پر۔ بات کو ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، آپ کو پتہ ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے دوست تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اس نے 99 یعنی 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا، جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے کے اوپر سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رحمت کا عنصر ڈالا ہے۔ ہمارے دل میں جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کی تکلیف دور کریں، یا کسی اور کو روتے دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چپ کرائیں یا پوچھیں تو صحیح کس لیے وہ رو رہا ہے، تو یہ اللہ ہی کی اس رحمت کی وجہ سے ہے جس نے ہمارے دل میں ڈالی۔ دیکھیں، اور اللہ کی ایک رحمت کا انداز یہ بھی تو ہے کہ کوئی انسان کتنا برا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کی ہوا میں سانس لیتا ہے، وہ اس کی ہوا نہیں بند کرتا۔ کوئی کتنا برا کیوں نہ ہو، کس نے کتنے گناہ کیوں نہ ہو کیے ہوں، کیسی غلطی نہ کی ہو، لیکن اللہ اسے کھانا دیتا ہے نا۔ اللہ اسے اپنی زمین پر رہنے دیتا ہے، اس سے چھینتا نہیں ہے جگہ کہ جاؤ جاؤ، میں نہیں رہنے دیتا، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اس کی رحمت ہے۔ اس پوری دنیا کا جو نظام ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، ہے نا، پودے اگتے ہیں، جانور جو ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، مرغیاں انڈے دیتی ہیں، جانور ہمارے لیے دودھ دیتے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا، کیسے اللہ کی رحمت پر چل رہا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، کچھ سمجھ میں آئی نا اس سے بات؟
سیدنا ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، ان سے روایت ہے یہ حدیث کہ ایک شخص سفر پر گیا، اسے پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی نکال کر لایا، اور پھر اس نے ایک کتے کو بھی پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کی عوض اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح ایک عورت نے جو کہ گناہ گار تھی، اس نے شدید گرمی میں ایک کتے کو اپنے موزے میں رکھ کے پانی پلایا، برتن نہیں تھا کوئی پاس، تو اس نے اپنے جراب کو اپنے موزے کو پانی میں بھگویا اور کتے کے منہ میں ڈال دیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو وہاں صحابہ اکرام نے ایک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے، اور انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب چڑیا آئی تو اس نے بہت شور مچایا اور وہ زمین پر ایسے لوٹیاں کھا رہی، کبھی اوپر کو جا رہی، بے چینی سے ایسے اڑ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی، اس کے بچوں کو اسے واپس کر دو۔ دیکھیں اس چڑیا کے دل میں جو جذبہ تھا وہ بھی رحمت کا، رحم کا جذبہ تھا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی تکلیف دیکھ کر محسوس کیا وہ بھی رحمت تھی، اور جو صحابہ اکرام نے اس کے بچے چڑیا کو واپس کر دیے وہ بھی رحمت تھی، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی رحمت میں سے جو حصہ ہمیں دیا وہ 1 ہے اور 99 اس کے پاس ہے، تو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اور جب بھی کوئی اس سے معافی مانگے، اس سے توبہ کرے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے رحمت کرنا اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔ آگے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ معنا، ان بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ، یا ساتھ ہمارے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت جو ہے سورہ طٰہٰ کی، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں۔ اننی معکما، اننی یقیناً میں، معکما آپ دونوں کے ساتھ ہوں، یقیناً میں یعنی اللہ آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 ہے۔ پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف ہجرت کرنی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہجرت کے دوران غار ثور میں انہوں نے پناہ لی تھی، یاد ہے نا۔ آپ کے ساتھ آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ دونوں غار میں چھپ گئے اور 3 دن تک اسی غار میں چھپے رہے۔ کافر انہیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں، قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی تصویر آپ کے ایکٹیویٹی کارنر پر بھی بنی ہوئی ہے کہ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر اس بات سے گھبرا رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے، ان کے دل میں اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ کافر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور خدا نخواستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تسلی دی کہ آپ نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی حفاظت بھی فرمائی، ہے نا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا طریقہ، اس کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی ڈرتا ہے تو اس کے دل میں، اور وہ اس سے دعا کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں اطمینان کو ڈال دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ آگے سے پیچھے سے کہیں کسی طرف سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ میری خیر ہے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا تو یہ پوری امت کا نقصان ہوگا، یہ دین کا نقصان ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنی فکر مندی دکھائی، حتیٰ کہ کئی دفعہ وہ اس طرح کے راستہ ایسا ہوتا نا جہاں پاؤں کے نشان نظر آتے تو آپ کو وہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھا لیتے کہ کہیں قدموں کے نشان سے کافر آپ کے پاس نہ پہنچے، اور نشان ہی نہ بننے دیتے، بالکل پاؤں کی انگلیوں پہ، پنجوں پہ چلتے، اور آپ کی انگلیاں بھی اس میں زخمی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو تسلی دے رہے ہیں
کہ میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور پیارے نبی جو ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تو نیک لوگوں کا دوست بن جاتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں آگے سورہ شورى کی آیت ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، پس اللہ ہی ہے جو دوست ہے، فَاللَّهُ پس اللہ ہی ہے، ہوا جو الولیُّ دوست، پس اللہ ہی ہمارا دوست ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ہمیں مشکل ہو، ڈر لگے، خوف ہو، پریشانی ہو، تو ہم کبھی نہ گھبرائیں، ہم فوراً اللہ سے دعا کریں۔ وہ وہی ہے جو ڈر اور خوف کے وقت ہمارے دل کو اطمینان اور سکون دیتا ہے، ہمارا ڈر دور کرتا ہے، ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے، ہمارے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ آگے دیکھیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 4 ہے، ہوا یہدی السبیل، ہوا وہ یہدی دکھاتا ہے، سبیل سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے اتنے انتظامات کیے اپنے پیارے بندوں کے لیے کہ وہ راستہ نہ بھٹکیں، انہیں سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ کون؟ انبیاء دکھائیں، انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، تو اب ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک لوگوں کو اس کام کے لیے اٹھایا کہ وہ دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا کام کرتے رہیں، قرآن سمجھا کے پڑھائیں، یہ بتائیں اللہ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں اور کون سے برے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت ہے فَهُوَ يَهْدِينِ، پس وہ یہدین راستہ دکھاتا ہے مجھے، پس وہ مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح کی آیت ہے سورہ ابراہیم میں وَقَدْ هَدَانَا، وقد اور البتہ یعنی ضرور، ہدانہ ہمیں دکھائی ہیں، سبلنا ہماری راہیں یا ہمارے راستے، اور البتہ ہمیں ہماری راہیں یا ہمارے راستے دکھائے ہیں۔ کس نے دکھائے ہیں بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب ذرا ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم ایکٹیویٹی کارنر کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جنت کی طرف جانے والا جو راستہ ہے نا، وہ کیسے اللہ نے ہمیں دکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اسی طرح دوزخ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کی پہچان بتائی اور بتایا کون سے کام نہیں کرنے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن ہی نہ سیکھیں اور پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ کون سا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ کام کون سے ہیں۔ اور دوزخ کی طرف چلنے والا جو راستہ ہے نا یا جانے والا، اس میں چلنے والے لوگ پھر نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ دوزخ کی طرف جانا اور جنت سے دور ہو جانا۔ چوری کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے برے کام ہیں، دوزخ کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے بچا لیں۔